أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 سے 123۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک میں تمام مسلمانوں کو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو راہ جہاد میں نکلنے کا حکم دیا تھا۔ انفروا خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو۔ گویا کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی۔ نفیر کا معنی ہوتا ہے جہاد کے لیے نکلنا۔ تو غزوہ تبوک میں گویا کہ نفیر عام تھی، عام نکلنے کا حکم تھا، ہر ایک کو نکلنے کا حکم تھا۔ اور پھر غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے لوگوں کی بڑی سخت سرزنش بھی کی تھی، بڑا سخت ایکشن اور بڑا سخت نوٹس بھی لیا تھا۔ جو لوگ نفیر عام کے باوجود بھی جہاد پہ نہیں نکلے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اب اتنی زیادہ سرزنش، اتنے زیادہ سٹرکٹ قسم کے ایکشنز کے بعد مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا کہ اب آئندہ جب بھی کہیں جہاد پہ روانہ ہونے کے لیے آواز پڑے گی تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے، سب لوگ نکلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں جہاد کے حوالے سے آئندہ کے لیے کچھ احکامات بیان کر دی، کچھ پالیسیاں واضح کر دی کہ جو پالیسی جہاد پہ نکلنے کے حوالے سے غزوہ تبوک میں تھی، ہر جہاد اور ہر غزوے کے لیے یہ پالیسی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پالیسی نفیر عام والی، سب کے نکلنے والی، یہ ہر جگہ پہ ایپلیکیبل ہوتی ہے۔ یہ پالیسی ہر جگہ چلنی ممکن بھی نہیں ہوتی کہ سب لوگ ہی جہاد پہ نکل جائیں۔ وہ تو ایک خاص سچویشن تھی، دشمن بہت بڑی ایک قوت تھی اور
مسلمان اس کے مقابلے میں تعداد میں بھی بہت کم تھے، وسائل میں بھی بہت کمزور تھے، اس لیے اس وقت تو سب کا نکلنا، ہر حال میں نکلنا ضروری تھا۔ لیکن اب ہر غزوے کے اندر یہی پالیسی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے بات سمجھا دی کہ کچھ لوگ نکل جائیں اور کچھ لوگ انتظامی معاملات کو پیچھے سے چلانے کے لیے گھروں کے انتظامات، غازیوں کے گھروں کی دیکھ بھال، اور پھر شہروں کے اور اپنے وطن کے انتظامی معاملات کو چلانے پر بھی تو مامور ہوں گے، اس پر بھی تو کچھ لوگوں کو ذمہ داری لگانی ہوگی۔ اس لیے ہر غزوے میں سب لوگوں کا نکلنا ممکن نہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر بڑے جتھے میں سے کچھ لوگ جہاد پہ نکل جائیں اور کچھ لوگ پیچھے رہیں۔ لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون نکلے اور کون پیچھے رہے؟ یہ فیصلہ اس وقت کا خلیفہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین کرے گا، وہ فیصلہ فرمائے گا، ورنہ ہر مسلمان اپنے آپ کو جہاد میں نکلنے کے لیے پیش کرے گا کہ لے جی امیر جہاد صاحب، میں جہاد پہ نکلنے کے لیے حاضر ہوں، اب آپ میری ذمہ داری لگائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب امیر فیصلہ کرے گا کہ کون کون پیچھے رہے گا اور کون کون نکلے گا۔ تو اسے کہتے ہیں جہاد کا فرض کفایہ ہونا۔ بعض حالتوں میں جہاد فرض عین ہوتا ہے، جس طرح غزوہ تبوک میں تھا، نفیر عام تھی۔ آئندہ بھی اگر کبھی اسلامی حکومت مسلمانوں کا سپہ سالار اگر یہ محسوس کرے کہ اب تمام مسلمانوں کو نکلنا چاہیے، تو اس وقت بھی جہاد فرض عین ہوگا، ہر شخص پہ نکلنا فرض ہوگا۔ لیکن اگر امیر کی طرف سے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی، ویسے کسی علاقے میں جہاد جاری ہے، تو اب وہاں ہر مسلمان کا پہنچ کر بنفس نفیس جہاد میں شامل ہونا یہ فرض واجب ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ بھی اگر وہ فریضہ احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو باقی لوگ نہ بھی نکلیں تو گناہ گار نہیں۔ تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل جائیں اور وہ ساتھ نکلنے والے لوگ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں گے، جہاد کریں گے، پہرا دیں گے، جاسوسی کریں گے دشمن کی، اور یہ سارے جہاد کے اسرار و رموز وہ سیکھیں گے عملی طور پہ، اور وہ سیکھنے کے بعد واپس جب لوٹیں گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے یہ وہاں سے آ کر پیچھے رہ جانے والوں کو جہاد کے متعلق اور جہاد کی سمجھ بوجھ، تفقہ فی الدین، تفقہ فی الجہاد کے متعلق سارا کچھ بتائیں گے۔ پیچھے رہنے والوں کو بھی تو کچھ بریفنگ دینی ہے نا، تو واپس آ کر ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی پہرا ہم نے ایسے دیا تھا، دشمن اتنا طاقتور تھا، ہم نے یہ جنگی حکمت عملی اسٹریٹجی استعمال کی تھی، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں نہ کیا، ساری تفصیلات جہاد کی وہ آ کر پیچھے والے لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ کچھ لوگ نکلیں اور وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور واپس آ کر جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں پھر وہ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ پیچھے والے لوگوں کو بھی بتائیں۔ تو اس پہلی تفسیر کے مطابق تفقہ فی الدین سے مراد تفقہ فی الجہاد ہے،
کیونکہ جہاد بھی تو دین کا ایک اہم حصہ ہے نا۔ اور سنن نبی داؤد کی ایک حدیث کے اندر تو جہاد کو باقاعدہ دین قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر قومیں تم پر چڑھ دوڑیں گی جب تم بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، یعنی کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور سود کھانے لگ جاؤ گے، سودی لین دین معاملات کاروبار، جہاد سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کھیتی باڑی دنیا کی بہتری کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے پیچھے ہی ساری زندگی لگا دیں گے، اور حلال و حرام کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوگی، سود تک کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں پر ذلت و خواری مسلط فرما دے گا، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، اور یہ ذلت و خواری کب تک مسلط رہے گی؟ جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹ آتے۔ اور دین سے یہاں مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، کہ یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف، جہاد کی طرف واپس نہیں پلٹ آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کے اسرار و رموز کو سمجھنا، جہادی مشقیں، جہادی ٹریننگ، اور دشمن پہ کس طرح حملہ آور ہوتے ہیں، اس کی کیا کیا تدبیریں ہوتی ہیں، پہرا کیسے دیتے ہیں، مورچوں پہ کیسے بیٹھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سیکھنا یہ بھی تفقہ فی الدین ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے تفقہ فی الدین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز کیسے پڑھنی ہے، سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، صرف ان چیزوں کو تفقہ فی الدین سمجھ لیا، ان چیزوں کو صرف فقہ سمجھ لیا، جبکہ تفقہ فی الدین میں جہاد فی سبیل اللہ کو سیکھنا بھی شامل ہے۔ تو اس پہلی تفسیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جہاد پر جائیں اور وہ وہاں جا کر دین کا فہم حاصل کریں، یعنی جہاد کا فہم۔ اور یاد رہے کہ جہاد کا فہم جو کہ دین کا ہی فہم ہے، وہ گھروں میں بیٹھ کر حاصل کیا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ ساری زندگی اگر گھر میں بیٹھ کر بخاری شریف میں کتاب المغازی پڑھتے رہیں اور کتاب الجہاد کا مطالعہ کرتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے رہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں سیرت ڈپارٹمنٹ کے HOD لگ جائیں، لیکن آپ کو جہاد کے وہ اطور اطوار اور جہاد کے وہ اسرار و رموز اتنی دیر تک سمجھ نہیں آ سکتے جتنی دیر تک آپ میدان میں نہیں نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں ساری زندگی جہاد پڑھنے پڑھانے والے، جہاد کی صورتیں قرآن میں پڑھانے والے، تفسیر کرنے والے، لکھنے والے بھی اس طرح جہاد کو نہیں سمجھ سکتے جس طرح کہ ایک عام مسلمان، سادہ سا مسلمان جو میدانوں میں جاتا ہے، جو جہاد کے محاذوں میں جاتا ہے، وہ جس طرح جہاد کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ پاک کے اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ جہاد پہ نہ نکلیں، کچھ لوگ نکل جائیں، اور جو نکل جائیں وہ وہاں جہاد میں تفقہ حاصل کریں، فہم و شعور، بصیرت حاصل کریں، جہادی بصیرت، اور واپس آ کر پھر پیچھے والے لوگوں کو سارے حالات سے آگاہ کر دیں، دشمن کیسا تھا، کتنا تھا، اور ہماری کیا حکمت عملی ہے، آئندہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں وہ سیکھ کر آ کر پیچھے والوں کو بھی سمجھائیں اور بتائیں، پھر کسی اور غزوے کے اندر وہ چلے جائیں، یہ پیچھے رہ لیں، اس طرح باری باری یہ چیز سیکھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنو لحیان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا
کہ ہر 2 افراد میں سے ایک فرد نکلے، یعنی 50% لوگ نکلیں۔ اگر کسی گھر میں 10 افراد ہیں تو 5 نکل جائیں۔ اگر کسی محلے میں 100 نوجوان ہیں، 100 مجاہد ہیں تو ان میں سے 50 نکل جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر 2 میں سے ایک نکلے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اجر و ثواب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ اجر و ثواب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ ایک جائے گا اور دوسرا پیچھے سے معاملات چلائے گا۔ دونوں کے گھروں کے، دونوں کے حصے کی ذمہ داریاں وہ پیچھے والا ادا کرے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ایک تفسیر کے مطابق تو تفقہ فی الدین سے مراد ہے تفقہ فی الجہاد۔ یہ جو پہلی تفسیر ہے، اس کے مطابق یہاں نکلنے سے مراد جہاد کے لیے نکلنا ہے، اس لیے کہ سورۃ توبہ کے اندر ہی کئی ایک مقامات پہ ہم یہ جو لفظ ہے نا لِيَنْفِرُوا انفروا لا تنفروا، یہ جو نفیر کا لفظ ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پڑھ چکے ہیں۔ بار بار یہ لفظ جہاد کے لیے استعمال ہوا، کیونکہ بعض لوگ اس لفظ سے کچھ اور چیزیں بھی مراد لیتے ہیں۔ جہاد کے لیے نکلنے کی بجائے علم حاصل کرنے کے لیے نکلو۔ اس لیے ہم یہ وضاحت عرض کر رہے ہیں کہ سورۃ التوبہ ہی کے اندر مختلف مقامات پہ انفروا لا تنفروا یہ الفاظ جہاد پہ نکلنے کے لیے استعمال ہوئے، جیسے انفروا خفافا وثقالا، جیسے منافقوں نے کہا تھا نا لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو۔ اسی طرح اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ما لکم، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، اذ ثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چمٹ ہی جاتے ہو، بوجھلی ہو جاتے ہو زمین پر۔ تو چونکہ ان الفاظ کا زیادہ استعمال جہاد کے لیے ہوا ہے، اس لیے سب سے زیادہ موضوع اور مناسب تفسیر سیاق و سباق کے مطابق وہ یہی بنتی ہے کہ جہاد پہ سب نہ نکلیں، کچھ نکلیں، اور وہ جہاد میں تفقہ حاصل کر کے واپس آ کر پیچھے والوں کو بھی حالات سے آگاہ کریں۔ اور اس آیت کریمہ کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ ہی جہاد پر نہ نکل جائیں، بلکہ کچھ لوگ دین کا علم سیکھنے کے لیے بھی نکلیں۔ سب لوگ ہی جہاد پر نہ نکل جائیں، بلکہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ دین کا علم سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں بھی رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے میں بنفس نفیس جہاد کے لیے صحابہ کے ساتھ نہیں نکلتے تھے۔ کبھی آپ خود نکلتے اور کبھی آپ کسی صحابی کو، اپنے کسی پیارے ساتھی کو جہاد کا امیر بنا کے روانہ کر دیتے تھے۔ اب اگر سارے مسلمان ہی جہاد پہ نکل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کا پہرا دینے کے لیے، آپ سے دین کی باتیں اور جو وحی وقتاً فوقتاً اتر رہی ہوگی اس وحی کو لکھنے کے لیے، اس وحی کو سمجھنے کے لیے پاس کون ہوگا اگر سارے جہاد پہ نکل گئے، مدینہ خالی ہو گئے؟ تو اس لیے جہاد پہ سب لوگ نہ نکلیں، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر دین میں تفقہ، سمجھ بوجھ بھی حاصل کریں، اور جب وہ جہاد پہ گئے ہوئے لوگ واپس آ جائیں تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر دین کا علم سیکھتے رہے، وحی کا علم سیکھتے رہے، یہ ان جہاد پہ گئے ہوئے لوگوں کو واپسی پر وہ دین کی ساری سمجھ بوجھ سکھا دیں گے، بتا دیں گے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے۔ آئیے پہلی آیت کریمہ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وما کانا، اور
ممکن نہیں تھا اور مناسب نہیں تھا اور جائز نہیں تھا المؤمنون ایمان والوں کے لیے، وما کان المؤمنون اور ایمان والوں کے لیے ممکن نہیں، لی کے ینفرو وہ نکلیں، کافہ سب کے سب، اجتماعی طور پہ سب نکل جائیں، ایمان والوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فلولا فا پس لو لا کیوں نہ، لولا کیوں نہ، فلولا تو کیوں نہ، نافرا نکلے، من کل فرقۃ ہر گروہ میں سے، فرقہ سے مراد یہاں مروجہ فرقے نہیں ہیں جو لوگوں نے مذہبی فرقے بنا رکھے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، ان کو تو شریعت نے ناپسند کیا ہے، ان کی تو مذمت کی ہے۔ فرقہ کا لفظ گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو مراد ہے قبیلے وغیرہ۔ فلولا نفرا تو کیوں نہ نکلا، من کل فرقۃ ہر گروہ میں سے، منہم ان میں سے، ان میں سے یا ان کے ہر گروہ میں سے کیوں نہ نکلا، طائفتن ایک چھوٹا گروہ، طائفہ فرقے کی نسبت چھوٹا گروہ ہوتا ہے، طائفتن چھوٹا گروہ، یا طائفتن کا ترجمہ کر لیں کچھ لوگ، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، لی یا تفقہو جہاد کے لیے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، ٹھیک ہے سارے تو ممکن نہیں تھا نکلتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو نکلتے، لی تاکہ یتفقہو وہ سمجھ سکیں، تفقہ حاصل کر سکیں، فی الدین دین میں۔ پہلی تفسیر کے مطابق یہاں تفقہ فی الدین سے مراد ہے جو جہاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں جہاد بھی سیکھیں گے اور دین کے باقی احکامات بھی رستے میں سیکھیں گے۔ رستے میں بھی وہی اتر جاتی تھی، رستے میں تیمم کے احکامات ہیں، وضو کے احکامات ہیں، کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ وَلِي يُنذِرُوا واو اور لی تاکہ يُنذِرُوا وہ ڈرائیں، قومہم اپنی قوم کو، اذا جب، رجعوا وہ واپس پلٹیں، جہاد سے جب واپس پلٹیں تو وہ اپنی قوم کو جو پیچھے ہے وہ اس کو ڈرائیں، اذا رجعوا الیہم جب وہ ان کی طرف واپس جائیں، لعلہم تاکہ وہ بھی یحذرون بچ جائیں، وہ بھی جہنم سے بچ جائیں، وہ بھی دشمن کی طرف سے حملہ آور ہونے کی صورت میں یہ بھی اپنا دفاع کر سکے، ان کو بھی کچھ جہاد کی سوجھ بوجھ ہو، انہیں بھی پتا ہو کہ کیسے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یعنی دین میں تفقہ حاصل کرنے سے مراد کیا ہے، اس وجہ سے دو تفسیریں ہیں۔ اگر تو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے مراد ہے جو جہاد پہ جائیں گے وہی دین میں سمجھ حاصل کریں گے اور واپس آ کے لوگوں کو بتائیں گے، تو پھر تو دین میں سمجھ بوجھ سے مراد جہاد ہے بطور خاص۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ جو جہاد میں نہیں گئے وہ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صورت میں نہیں گئے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کے دین کا علم فہم وہی سیکھیں اور جہاد سے واپس آنے والوں کو سکھا دیں۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، فَلَوْلَا نَفَرَ تو کیوں نہ نکلا، من کل فرقۃ ہر گروہ میں سے، تو کیوں نہ نکلے ہر گروہ میں سے، منہم ان میں سے، طائفۃ کچھ لوگ، مدینہ میں رہنے کے لیے سارے جہاد پہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ ان میں سے نکلنے چاہیے تھے جو رہتے مدینہ میں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو جو جہاد پہ گئے ہوئے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ جب وہ ان کے پاس واپس پلٹیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ بھی بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچ جائیں۔
اللہ اکبر۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے جہاد کے متعلق ایک اور انتہائی اہم حکم نازل فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کے اندر ترتیب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جہاد جب کرنا ہے تو اپنے ملک کے قریب قریب جو کافر ہیں، مشرک ہیں، پہلے ان سے جہاد کرنا۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ کی سرحد کے قریب قریب تو بہت سے دشمن منڈلا رہے ہیں، للکار رہے ہیں، آپ کے خلاف تیاریاں، سازشیں، چالیں چل رہے ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کر دور کسی علاقے میں کسی کافر سے جہاد کرنے چلے جائیں، اور وہ جو قریب والا دشمن تھا نا، وہ آپ کے ملک پر حملہ ور ہو جائے۔ آپ کے پیچھے عورتیں ہیں، آپ کے پیچھے بچے ہیں، آپ کا پورا نظام حکومت ہے پیچھے، آپ کا پورا نظام حکومت ہے پیچھے۔ تو اس لیے یہ ایک جنگی سٹریٹجی ہے، یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے کہ آپ کا ملک ایک دائرہ ہے، سرکل، اس سرکل کو آہستہ آہستہ بڑا کرنا، اپنی سلطنت کو آہستہ آہستہ بڑا کرنا ہے، تاکہ آپ کی سرحد کے قریب قریب جو کافر ہیں پہلے ان سے لڑائی ہو تو آپ کی اسٹیٹ سلطنت بڑی ہو گئی، پھر اس سے اگلے، پھر اس سے اگلے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا وسائل بھی تھوڑے خرچ آئیں گے نا، جب آپ بالکل قریب جہاد کریں گے تو وسائل تھوڑے استعمال ہوں گے نا، بہت زیادہ وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پیچھے سے آپ کی پشت بھی مضبوط رہے گی، کیونکہ آپ اپنے ملک کے اندر رہ کر ہی بالکل ساتھ والوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک پاؤں اپنے ملک کے اندر ہے اور ایک پاؤں آپ کا سرحد پہ ہے، پشت بھی پیچھے سے مضبوط، وسائل بھی تھوڑے، اور پیچھے سے کسی کو حملہ آور ہونے کی جرت بھی نہیں ہے۔ اور پھر پیچھے سے اگر آپ دور نکل جاتے ہیں، پیچھے سے کوئی منافق قسم کے لوگ جو ہیں، جیسے مدینہ کے اندر منافقوں نے کئی دفعہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کی، تو مدینہ کے اندر جس طرح انہوں نے کوشش کی، ایسے ہی آپ کے ملک کے اندر جو منافق قسم کے لوگ ہیں وہ اندرونی خلفشار پیدا کر سکتے ہیں، سازشیں کر کے ماحول خراب کر سکتے ہیں، خانہ جنگی شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ تو بہت دور گئے ہوئے ہیں تو پیچھے حالات خراب ہو گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن اگر آپ قریب والے کافروں سے پہلے جہاد کریں گے اور وہ علاقہ فتح کر کے اپنی اسٹیٹ میں شامل کر لیں گے، پھر آپ اس سے آگے قدم رکھیں گے، پھر اس کو اپنی اسٹیٹ کا حصہ بنا لیں گے، پھر اس سے آگے قدم رکھیں گے، تو اس سے آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ یاد رہے کہ یہ اصول صرف جہاد کے لیے نہیں ہے، یہ اصول صرف جہاد ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ دعوت دین کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہے، پھر اپنے خاندان والوں کو، پھر اپنے قبیلے والوں کو، پھر اسی طرح اپنے شہر والوں کو، اپنے ملک والوں کو، پھر پوری دنیا کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اندر بھی اسی اسلوب کو اختیار کیا، اور جہاد کے اندر بھی آپ نے اسی اسلوب کو اختیار کیا۔ سب سے پہلے جہاد کس سے ہوا تھا؟ آپ کے اپنے قبیلے قریش سے، غزوہ بدر۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر عرب کے دیگر قبائل سے جہاد کیا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ جو قبائل تھے مدینہ کے یہودیوں کے، پھر وہاں سے آپ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے، پھر اس کے بعد آپ نے یمن، بحرین وغیرہ دور دور کے علاقے جو ہیں وہ فتح کیے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالآخر اسلام پورے جزیرہ عرب کے اندر پھیل گیا۔ لیکن ترتیب کیا تھی؟ مکہ سے قریشیوں سے لڑائی بدر کی شکل میں، پھر آہستہ آہستہ دیگر قبائل، بڑھتے بڑھتے مکہ تک پہنچے، اور پھر مکہ سے باہر نکلے۔ اس کے بعد پھر یہ تبوک کی باری آئی تھی، رومیوں کے ساتھ لڑائی کی باری کافی آخر میں جا کے آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو آپ کے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ، انہوں نے بھی اسی ترتیب سے پھر جہاد کو آگے 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 بڑھایا،
اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اندر اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا، لڑو، الذین، ان لوگوں سے، یلون، جو قریب ہیں، کم، تم سے، الذین یلونکم، جو تم سے قریب ہیں، من الکفار، کافروں میں سے، ولیجدوا، واو اور لام، لام امر ہے، ول اور لازم ہے، یجدوا، وہ پائیں، فیکم، تم میں، غلظہ، سختی، اور لازم ہے کہ وہ تمہیں سختی پائیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن، مجاہد اپنوں کے لیے نرم ہوتا ہے، کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے، تو کافروں کو تمہارے اندر کچھ سختی محسوس ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ دعوت کا میدان ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کے محاذ ہوں، ہر جگہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، یہ چیزیں تمہاری فتح و کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، اللہ کی معیت، اس کے ساتھ، اس کی نصرت، اس کی مدد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جس دور میں بھی مسلمان اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے فتح کے دروازے کھول دیے۔ اور جب یہ عیاشیوں میں پڑ گئے، جب یہ اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے، تو پھر اللہ پاک نے کافر قوموں کو ان کے اوپر حاوی کر دیا، ان کے اوپر اللہ پاک نے ان کو مسلط کر دیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔